لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک زندہ باد جل جاؤ جلال
عالم کا ایک انداز اور ہی تھا کہ ایک طرف گستاخان اور جھنڈے شیطان تھے اور دوسری طرف حضور کے غلام تھے. تو بعض جگہ جلوسوں کے اندر لوگوں نے کہا کہ آج میلاد کی صرف بات کریں، فرانس کے خلاف پھر جلوس نکالیں گے، آج کسی کی دل آزاری کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں کہ حضور کی تشریف آوری کے بعد کس کس کو پریشانی ہوئی. یہ کہنا کہ اس نے دل آزاری نہیں ہوئی کسی کی، وہ سنے گا. ابان مولدہ انتی بعنصری آتی بمبتدئ منہ ومختتمی یوم تفرس فی الفرس انہم تنذر بحلول البؤس والنکمی وبات ایوان کسرا وهو منصدم کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئمی. حضور آئے تو کسرا بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. پریشانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ جلوسوں میں باتیں کرنا کہ آج کسی کی دل آزاری نہ ہو. حضور جب تشریف لائے تو پھر بادشاہ کے محل کے اندر شگاف پڑ گئے. مانا یہ تھا کہ اب قیامت تک صرف رسول اللہ کی بات ہوگی. پتہ نہیں یہ کس کی ترجمانی کرتے ہیں، اسلام کے ترجمان تو یہ نہیں ہے. بھائی حضور آ گئے آگے. والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنار ساحل عین من صدمی. 1000 سال سے ایران میں آگ جل رہی تھی. آگ کے پجاری آگ کی عبادت کرتے تھے. جب رسول اللہ تشریف لائے تو وہ آگ بجھ گئی. بتاؤ ان کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ باتیں کرنا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو یہ تو اسلام سے بالکل دوری کی دلیل ہے. یہ باتیں تم کرتے ہو. دریائے ساوا خشک ہو گیا، آسمان کے ستارے ٹوٹ کر شیطانوں پر برسنے لگ پڑے. پہلے کبھی نہیں ایسے ہوا. یہ گفتگو کرنا کہ فرانس کے آج کسی کی دل آزاری، اس کا معنی یہ ہے کہ فرانس کے خلاف اگر حضور کی محفل میں نعرہ لگے تو فرانس والوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ کیا باتیں تم کرتے ہو؟ اس لیے میری علماء سے دستہ گزارش ہے کہ آپ لوگ دین کے وارث ہیں. آپ 14 ربیع الاول شریف کو 3 ہجری 14 ربیع الاول شریف حضور نے اپنے گستاخ کو قتل کروایا، کعب بن اشرف کو. ربیع الاول شریف کی کیا تاریخ تھی؟ اور 3 ہجری. اور رسول اللہ نے خود فرمایا من لکعب بن اشرف، فرمایا کعب بن اشرف کو کون ٹھکانے لگائے گا؟ فقام محمد بن مسلمہ انا یا رسول اللہ تريد ان اقتله یا تحب ان اقتله. محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، حضور میں یہ کام کروں گا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ حضور نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں، اس کو قتل کر دیا. کس میں؟ اور ربیع الاول شریف میں. وہ سچ کیا گلیاں بازار تو کعب بن اشرف بھی قتل ہو گیا. یہ کیوں نہیں تم بیان کرتے؟ گلیاں بازار اس لیے سچ ہے کہ یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، وہاں تو پھر محمد بن مسلمہ کو جانا پڑے گا. اور سنو حضور خود کیا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام جنت البقیع تک چھوڑنے کے لیے خود گئے. محمد بن مسلمہ حضور خود گئے. اور پتہ ہے حضور نے کیا دعا دی؟ فرمایا امدو علی برکت اللہ وعونہ. فرمایا اللہ کی برکت بھی آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہے. یہ کیوں نہیں تھی بتاتے بھائی؟ رسول اللہ نے اپنے گستاخوں کو خود قتل کروایا. اب میں چونکہ بالکل قریب ہوں، یہاں ڈاکو رہتے ہیں تو ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں. میں کوئی خطابت کے لیے جملے نہیں بول رہا. وہ باہر والے کہتے ہیں یہ ڈاکو ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ ڈاکو ہیں. آخر کوئی ڈاکو ہے تو صحیح. اور انشاءاللہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. جناب صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے 9 قبیلے اکٹھے ہو گئے، 9 تو راحت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے مکر کیے
اور ہم نے اپنے نبی کو بچانے کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی. یہ بات یاد رہے. ہاں خفیہ تدبیر رب کی طرف سے ہونی ہے. ہم تو میدان میں اور کوئی بدر کھڑا ہوئے گا تو فرشتے آن گے نا. پہلے کھڑا ہونا شرط ہے. جب کھڑا ہی کوئی نہیں ہوگا تو فرشتے کتنے آ کے کھڑے ہوں گے؟ وہ اس دل نال فرشتے نہیں کھڑے ہوں گے, فرشتے جڑے نال کھڑے ہوں گے. کمال آپ نے نعرہ لگایا. میری تھکاوٹ ختم ہو گئی, جاتے ہوئے میں ایسے ہو کر انشاءاللہ چلا شالا کو اس دلان کبھی نہیں, شالا کو اس دلان کبھی نہیں, شالا غداران کبھی نہیں, شالا ناموس رسالت تے مداہنت کرنے والے کو کبھی نہیں دلا, ختم نبوت تے ڈاکہ مارنے والے کو کبھی نہیں دلا ہوئے, انہوں نے یارانوں بھی کبھی نہیں دلا ہوئے, جڑے چپ رہے انہوں نے بھی کبھی نہیں دلا ہوئے. ایتھے میں کل کرنے لگا, میں اگی بھی دعا کرنی. مولا علی اس حدیث دے راویوں غزوہ خندق کے موقع پر جب سارے کافر خندق کے کنارے آ گئے, عمر بن عبد ود گھوڑے کو اس نے چھلانگ لگوائی اور اس حضور کی طرف آ گیا, مدینہ منورہ کی طرف. مولا علی نے اس کو قتل کر دیا. بیٹھ جا بھائی. مولا علی نے اس کو قتل کر دیا اور رسول اللہ خود تلوار پکڑ کر پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے. بات پہلے میں نعرہ لگواتا ہوں, پہلے سنیں. حضور خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے. اب بتاؤ, جب رسول اللہ دین کی حفاظت کے لیے خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے تو آپ نعرے بھی نہیں لگا سکتے. اور آپ نے کبھی سوچا قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا کہ مجھے تو لوگوں نے یہاں پتھر مارے, تو میری عزت کے وقت کہاں تھا؟ اور یہ بھی حدیث کیا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے حوض کوثر پر یہ لفظ کہے جائے کہ سحقن سحقن, اس کو دھکے دے کر نکال دو, اس کو پانی نہیں دینا. کافر تو وہاں پہنچ کوئی نہیں سکتا, پہنچیں گے تو مسلمان ہی. تو جنہوں نے آج حضور سے غداری کر رہے ہیں نا, قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں اونٹوں کی طرح ان کو دھکے دے کر نکالا جائے. آج لے ان کی پناہ. اسی تو اڈنا غلط بات نہیں کر رہے, جڑے آج لبیک کے جل سے روک دیں انہاں نال بھی بڑا کچھ ہونے والا, اور ہونا میرے رب دی طرف ہوئے. اس ویلے پھر گل نہیں پڑھنی. پھر حضور فرماتے ہیں وہ زکات لے کے بھی آیا تھے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے منع کر دیا, تیری زکات نہیں لینی. آپ کل تم کہو نا ہم پہرے دار بنے, تو حضور نے تمہاری پہرےداری بھی قبول نہیں کرنی. آج ان کو نوکروں کی کمی نہیں ہے کہیں. یہ لبیک والے اینگل سر کی در کرن. میں رستے سے بھی بچے نو رستے سے کہنا آیا کلر کا ہاتھ چلے, میں آپ کا یار اسی کتنے خوش نصیب ہاں, لاہوروں بھی چلے تے لبیک کے نعرے لانے. جب موٹر وے تے اتریں گے پھر بھی لبیک کے نعرے, جب کسی کے گھر جاؤں گے پھر بھی لبیک کے نعرے, شادی میں جائیے پھر بھی لبیک کے نعرے, اور سٹیج تے جائیے پھر بھی لبیک کے نعرے. میں کہا ساڑھے تو بڑا کوئی خوش نصیب ہے جڑا 24 گھنٹے کہتا حضور اسی حاضر اسی حاضر اسی حاضر. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. میں کہا ربی کوئی نہیں کرنی. میں نے شاہ صاحب سے درمیان ایک وقت جناب محترم ساڑھے مجاہد رضوان صاحبی صاحب نے لیا, درمیان ایک شاہ صاحب نے کہا جی ساڑھے بھی تسی وقت گزاری جاؤ, تو میں بھی آ گیا. تو جن کے لیے تھے مرے وہ رہے وضو کرتے, وہ رہے رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یہ ادھر.
مشکل اور خطر تابو تمہارا امتحان تیار ممکنات جسم و جان اقبال کہتا خطرے بھی ویڑے تو پتہ لگتا ہے جڑا کے نصیب سے لمبا گڑا پہ گیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول باقی رہ گیا دل سے روکنا ہے نہ روکنا ہے یہ آپ کو بالکل میں حالات اعلان بات کر رہا ہوں فتح مکہ والے دن مشرکین کو پتہ تھا آج حضور کا راستہ نہیں روکے گا لیکن انہوں نے کوشش ضرور کی تھی کہ اس دن حضور کا راستہ روکے لبیک آئے چھڑ دو کل کے بانو لوگ کہیں گے ماشاءاللہ جی جلسہ کرو تساں جس نظام نو ہاتھ پایا نا یہ دے ہوتے تو سارے دے چودراٹاں ہر ایک کس چودراٹ اپنی ٹول دی نظر آئی جب محمد عربی در دین آیا پھر کوٹھیاں محل دے نہیں نہ بڑھ گئے بدر دو گھوڑے سن بدر دو گھوڑے غزوہ تبوک دے موقع تے 6 سال بعد کتنے گھوڑے سن پتہ ہے 10,000 گھوڑے بڑھ چکے سن بدر 70 اٹھ سن جب حضور تبوک پر جا رہے سن 12,000 اٹھ سن حضور پر اتھے ٹاؤن نہیں کچھے گئے ہاں اتھے مکان نوے نہیں بڑھا گئے اے بنا گل کرنا لوگوں نے تکلیف ہوتی ہے اس گل کی میں کہوں تے کپڑے نوے نہیں بڑھائے گئے صحابہ اوجھنے جو پانی کٹ کے پیتا اتنے نیسلے دیا بوتلیں نال نہیں سن جا رہی ہیں ہاں جی تے صحابہ روٹی بھی کوئی نہیں سی تو حضور نے فرمایا دسترخوان بچھا دو تے روٹی کے ٹکڑے جمع کرو پھر رسول اللہ نے دعا کی تھی تے روٹی بچ گئی اللہ کرتا دین کے خلاف ایس کے بغیر دین نہیں آیا میری تقریر سن کے گھر جا کے مولانا گلاں ٹھیک کی تھیاں لیکن والا ساڑھے نال کوئی نہیں وہ کبھی مولانا گل بھی ٹھیک کی تھی کل سر دیر دیوالی آئی تو میں این کر کے رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اینڈ ہاتھ چاند نال جو کسی دے ہاتھ ٹوٹ گئے ہوندے نا تے میرے قدم کے ٹوٹ چکے ہوندے 12 ربیع الاول شریف والے دن اسی 4 بجے ہاتھ میں چانے شروع کیتے رات 12 بج گئے کتنے گھنٹے بندی 8 گھنٹے میرے ہاتھ کھلے نہیں ہوئے لوگ ذرا کچھ روٹیاں بھی کھاندے رہے شربت بھی پیتے رہے میں داتا صاحب آ کے روٹی کھانا پہلا پانی پیتا پورے رستے پانی نہیں پیتا میں کہ جڑے ٹر رہے ہیں نہیں پیتا تو میں کوئی زیادہ بڑا اپنے اندر پیتام خام پیدا کرو میں نے یہ بات توجہ بھائی میں نے یہ بات دم نہیں کرنی چاہیے تھی وہ تو کفر کو ٹرمپ کو بھی تکلیف ہے اتنے والے کو بھی تکلیف ہے مودی کو بھی تکلیف ہے سارے کو تکلیف ہے کہ ہاتھ میں کو نہیں کرنا چاہیے میرے میں تو بیمار بھی ہوں میرے کمر میں بھی تکلیف ہے میں جناب بیٹھا بھی رہنا پھر بھی میں ہاتھ نہیں کرنا تو ہموں کی مسائل ہے تو ہم مجھے دل سے نہیں اترے 12 لپیٹ کر مہربانی تھوڑی اس طرح پچھلے سبجیکٹ کی تقریر ہو گئی بیٹھ جاؤ شیرو جتنے جگہ میں نے بیٹھ جاؤ تھوڑی مہربانی پچھلے کو تکلیف نہ دو بیٹھ جاؤ اور نعرہ لانے کھڑے نہیں ہونا میں جب آ کے نعرہ لانا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد
میں سارے جہان ایک نمے میں غرق ہو جائے. حضور کی عزت آبرو اور ختم نبوت پر سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی. بے غیرتی نہیں کی جا سکتی اس پر. ہم تمہیں کہہ رہے ہیں, میں بالکل قریب آ کر تمہیں یہ کہہ رہا ہوں, پھر نہ کہنا بعد میں کہ جی ہمیں آپ نے مہلت نہیں دی. اس کا سفیر نکالو, سفیر نکالو, اپنا سفیر واپس بلاؤ, مصنوعات کا بائیکاٹ کرو. یہ معمولی سا مطالبہ ہے, اس مطالبے کی کوئی حیثیت نہیں. بڑا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کے ساتھ اعلان جہاد کرو. بس ابھی ہم آپ سے معمولی مطالبہ کر رہے ہیں. سفیر کٹو, سفیر کٹو, بس کہڑے پاسے اسلام آباد, سفیر کٹو. سمجھ آئی اقبال کہنا یہ ضرب اس پر ضرب کاری ہے. ہے کہ میں ضرب لا رہا ہے, ضرب کاری ہے. سفیر کٹو. توجہ, یہ نعرہ لگ رہے وہ لاؤ نا. ہاں جی, گستاخ نبی کی ایک ہی خدا, تن سے جدا. انہوں نے محلی ہلن, یہ جڑے زنانیاں نا مشورے کر کے حکومتیں چلا رہے ہیں نا, سمجھ آئی. ہاں جی, انہوں نے محل ہلن جو رسول اللہ کی عزت واسطے نقصان نہ کیتا تو پھر اگلا لایا مانا سی دے دینا ہے. میرا کہنا بھائی دے دینا, ذرا چھاپ مار کے دسو تسی. توجہ, اسی صدیق اکبر کو منن والے ہیں. آپ نے چاروں طرف جنگ چھیڑ دیتی. چاروں طرف جنگ چھیڑی. ہم جنگ چھیڑتے ہیں, میں کہا کسی نے ایک بھی نہیں چھیڑ سکے. صدیق اکبر چاروں طرف جنگ چھیڑ دیتی. صحابہ کہنے لگے کی کرو, فرمایا جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے. صدیق اکبر وہی کچھ کرے گا جو رسول اللہ نے فرمایا ہے. ابھی میں بات کر رہا ہوں, ابھی اس کی بات کی. ابھی تو میں چاروں طرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جن کو افضل الخلق بعد الرسل مانا ہے نا, انہوں نے فرمایا جنگل کے درندے بھی آ جائیں, صدیق کو ٹانگوں سے پکڑ کر بھی لے جائیں, لشکر اسامہ ایسے ہی جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم دیا. بس بات ختم, بات ختم. ہم جنتے ہیں, تم نے پتہ نہیں کہاں دین پڑھا ہے, اور نہیں پڑھا تو پھر پڑھو. امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر حضرت عمر کا یہ فرمان نقل کیا. فرمایا تفقہوا قبل ان تصدوا, فرمایا قوم کا رہنما بننے سے پہلے دین کی سمجھ حاصل ضرور کر لو. اسی دین کی سمجھ حاصل نہیں کی تھی تو ہمیں کی پتہ ہے کہ رسول اللہ غزوہ بدر میں کیسے تشریف لے گئے. تم باتیں کرتے ہو صحابہ کی, کہ تم صحابہ کی باتیں چھوڑو, تم کرکٹ کی باتیں کرو. تمہیں کیا پتہ ہے حضرت عمر نے خالد بن ولید کو معزول کیسے کیا؟ تو کون ہوتا ہے ان کے بارے میں بات کرنے والا؟ صحابہ کے گھوڑے جہاں چلے نا, انہوں نے پیشاب کیا, وہ خاک کے برابر امت نہیں ہو سکتی. تم ان پر تبصرے نہ کرو. تم بتاؤ جب سے وزیر اعظم بنے ہو آٹا کدھر گیا, اور چینی کدھر گئی, بجلی کدھر گئی, اور محمد سکون کدھر گیا, ختم نبوت کا مسئلہ کدھر گیا, ناموس رسالت کا مسئلہ کدھر گیا؟ اس بات کا تم جواب دو. وہ خالد جانے اور حضرت عمر جانے کس نے کس کو ہٹایا, یہ میرے رب کے رازوں میں سے ایک راز تھا. تم ان باتوں کو چھوڑو. تم سے کس نے پوچھا ہے؟ تم صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہو. تم بتاؤ کہ تم کرکٹ کیسے کھیلتے رہے.
باتیں کرتے ہو، جب دین تم نے پڑھا نہیں ہے تو صحابہ والے بیت کے بارے میں ہر آدمی کو کروڑ بار سوچ کر بات کرنی چاہیے. ہاں وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب کی غلامی کے لیے منتخب کیا. توجہ میں جو بات کرنے لگا، لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق. حضور نے فرمایا میں 4 بندے کی محبت کسی منافق کے دل وچ نہیں جمع ہو سکتی. ابی بکر و عمر و عثمان و علی. یہ تو حضور کا فرمان ہے، اگر کسی کو بری لگے نا میری یہ بات تو پھر اس کو اپنی شکل صحیح کرنی چاہیے. آگے حضور نے کیا فرمایا؟ ابو بکر فی الجنہ. آج چک کے بھائی، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. ان کے بارے میں بتا اگر کسی نے کوئی پریشانی ہے نا اسی سارے میں تو جب بندے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود. ساڑھا بابا ایک کام کر گیا، ان کے مولا کے ان پر ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، لکھا سلام. سانو تحقیق میں نہیں حکم دیتا تسی صحابہ کے اہل بیت کے بارے تحقیق کرنی. اعلیٰ حضرت فرمایا جب تیرے کو ٹائم ہوئے نا کہ اہل بیت کی بھی لکھا ماری درود پڑی کہ صحابہ کی بھی لکھا ماری درود پڑی. ادھر وقت پر کسی کو کرنے کی اجازت نہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور حق چاہیے. جلال بیان کرنا ایک کتاب الوضو میں حدیث بخاری شریف ہے. نبی علیہ السلام ہجرت سے پہلے حرم مکہ میں حضور سجدے میں تھے. ابو جہل کہنے لگا فلاں بندے کی اٹھنی نے بچی دیا ہے یا بچہ دیا ہے، اس کی وہ جھلی وہ بچہ جس جھلی کے اندر لپٹ کر باہر آیا. اوجری ہمارے لوگ مانا کرتے ہیں، اس کا اوجری نہیں ہے مانا. اوجری تو بکرے دی نہیں چاہیے جانے، اونٹنی کی اوجری کے میں چک کے سوٹ جا سکتی. اس تو مراد ہے وہ بچہ جس جلافے لپٹ کے باہر آیا. انہیں کہا وہ پیو یا حضور اسے کون سٹے گا؟ عقبہ ابن ابی معیط کہنے لگا اشکل قوم. امام بخاری فرمایا اس امت کا سب تو بڑا بدبخت، اس امت کا سب تو بڑا بدبخت. او جناب لے آیا اوجری نہیں وہ دوسرا گند چچے والا، انہیں آگے حضور کے کندھیاں کے درمیان سٹ دیتی. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا تشریف لے آئیاں، انہاں حضور کے کندھیاں تو اوجری ہٹائی. اگے شاہ جی نفس کیا وہ میں انہیں سے بیان نہیں کرتا. آپ نے کتنی بیٹھی گل کی تھی، لوگ تے ساڑھے بارے گلاں کرتے ہیں. تسی دسو اس ویلے حضرت سیدہ پھر انہوں نے کی کہنی ہے؟ جب حضور تے اوجری سٹ دیتے حضور سجدے میں چل، جب حضور نے سر اقدس اٹھایا نا ہن ذرا سنو
مائی وجہ نہیں پھینکتی تھی، مائی کوڑا پھینکتی تھی. میرے آقا نے جب دیکھا نا وہ یحیل بعضهم علی بعض، وہ ہنس کے ایک دوسرے سے ڈگ رہے سن. جنہاں میں ابو جہل بھی سی، عتبہ بھی سی، شیبہ بھی سی، ولید بھی سی، امیہ ابن خلف بھی سی، عقبہ ابن ابی معیط بھی سی، عامر بن مغیرہ بھی سی. سب سردار مکے دے اور جناب ہنس رہے. میرے آقا نے اینجا تو دیکھا تو حضور نے کی فرمایا؟ دین نہیں پڑھا تو پھر پڑھو. حضور نے فرمایا اللہم علیکہ بقریش ثلاث مرات. حضور نے 3 بار دعائے جلال فرمائی، یا اللہ میں سارے لوگ اپنے یہ کیوں نہیں اسلام کرتے؟ پھر جب انہوں نے پھر وہ بڑے خوف زدہ ہوئے، انہوں نے حضور کو کہا تسی مکے حرم میں سارے خلاف دعائے جلال فرما رہے ہو. حضور نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم علیکہ بابی جہل. پھر حضور نے نام لینے شروع کیتے، یا اللہ ابو جہل بھی نہ بلائے، یا اللہ عتبہ بھی نہ بلائے، شیبہ بھی نہ بلائے، یا اللہ امیہ ابن خلف بھی نہ بلائے، ولید بھی نہ بلائے، عقبہ ابن ابی معیط بھی نہ بلائے، عامر بن مغیرہ بھی نہ بلائے. عبداللہ بن مسعود فرمانے اللہ دی قسم ہے جنہ جنہ دا حضور نے نام لیا میں بدر وچ دیکھا سارے قتل ہو گئے. حضور نے ٹنگوں وچ رسی پا کے خون چھڑوا دیتا. اور اے حدیث بیان کرو لوگوں کے سامنے، او فرانسیسی سور کے خلاف اے حدیث بیان کرو جڑا حضور کے خلاف گل کرے. حضور نے خود بھی دعائے جلال فرمائی اور سانو حکم دیتا من سب نبی کیا اور من سب نبی کیا. وقت نو رہ جاوے کہ اسلام آباد ہو گیا اور دلی ہو گیا اور پھر فرانس پہنچے. فرانس تو پھر آ گئے گے سور دے کل تک آواز جاوے پورے سورت تک جاوے. قیامت تک مسلمانوں کا یہی عقیدہ، یہی قانون، یہی بیانیہ ہے کہ من سب نبی ہے. وقت نو یہ آواز نہیں ہے تھوڑی جنہیں لاہوریاں کڑی اسی نے نہیں آواز کڑی. ہاں من سب نبی ہے، 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 من سب نبی ہے. استغفر رسول کی ایک ہی سزا ہے یا رسول اللہ. یہ پیرا مولوی حدیث کیوں نہیں کرنا؟ عقبہ ابن ابی معیط گرفتار ہوا، قتل نہیں ہوا، بدر میں قیدی بن گیا. علامہ باقی نے کتاب المغازی لکھا ارد الزبیہ کے مقام پہ جب پہنچے نا صحابہ اور رسینہ پتی جا رہے سن. حضور نے جب آئند دیکھا نا تو میرے آقا تو جلال پھر آ گیا. اللہ حضرت عاصم بن ثابت ابن ابی افلح بعد یہ پھر تمہیں پتہ ہے انہیں عورت سلافہ نامی عورت 2 بچے مارے سن بہت انہیں پھر منت بنی سی میں صحابی دے سر شراب پی کے پا کے پیڑی. یہ پھر جب شہید ہوئے تھے دعا مانگی سی یا اللہ تیرے نبی کے صدقے میں شہید تے ہو گیا تیرے دین واسطے. اور زنانی میرے کھوپڑی شراب نہ پیوے. ہاں جی شراب نہ پیوے. آپ شہید ہو گئے اور جب آئے نا آپ کا سر کٹن کافر انہیں کیا بڑا انعام ملے گا زنانی پڑھو کہ اللہ نے شاید کی مکھیاں بھیج دیتی ہیں. اور جب قریب آمن دے شاید کی مکھیاں انہوں نے پیچھے کٹن انہوں نے بھجا کے آمن پھر بچ جان. انہوں نے کہا چلو راتی چلیے جان گیا. رات پہ ہی رب نے بارش بھیج دیتی. اتنی بارش آئی کہ حضرت عاصم کی لاش بارش لے کے چلی گئی. انہوں نے کہا یا اللہ جان دے دیتی اور میری کھوپڑی کافر شراب بھی نہیں ہو. یہ وہ صحابیان جب علم زبیہ کے مقام پہ پہنچے کہ حضور نے فرمایا عاصم اے میرے سامنے قتل کر دے عقبہ ابن ابی معیط کو. گستاخ رسول کو تو حضور نے قیدی بنا کر بھی قتل کروا دیا. من سب نبی فاقتلوه، سب نبی فاقتلوه، سب نبی فاقتلوه. زور لاؤ بھائی بچہ نعرہ لا رہا ہے کلا زور لاؤ. یورپی یونین کو 295 پر بڑی تکلیف تھی اور تو بچہ یہ جانتا گیا اور کی بڑھے گا. میں کہا اقبال ایک ہی بڑھے گا کہتا ہوئے چشم اقوام یہ نظارہ بد تک دیکھے اور رفعت شان رفعنا لگا ذکر کرے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اب کیا کریں گے؟ آپ 295 سی تو یورپی یونین کہتی پیسے تو آپ دے رہے ہیں، اسی تو پیسے کے پیشاب بھی نہیں کر دے جنہوں نے پیسے چاہیے انہوں نے دیو. یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. حضرت حسان ممبر تے چڑھ کے قیامت تک امت نو دس گئے، فرمایا کہ تو جتنی بھی مجبوریاں آ جانا اس ویلے نعرہ اے لگا ہے یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. ہمارے لیے پوری دنیا میں یہی فضیلت کافی ہے، یہی دولت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. جو کام جس کام کے لیے آپ آئے بیٹھے ہیں نا، جو میں گفتگو کر رہا ہوں، شاہ جی نے گفتگو کی، میجر صاحب نے کی، علامہ نے کی، باقی حضرات نے کی. نماز پڑھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے رہتے. ہاں میں نے حدیث اگر کوئی بتائے گا میں مان جاؤں گا. روزہ رکھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے رہتے، حج کرتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے رہتے. لیکن جب حضرت حسان ممبر پر چڑھ کے حضور فرماتے ہیں عجب یا حسان، فرماؤ حسان اور میرے دشمنوں کو جواب ہوئے. حضور تو یہ خود چاہتے ہیں محفلیں لگی ہو اور حضور کے دشمنوں کی مذمت ہو رہی ہے، حضور کی شان کیا ہو رہی ہے. حضور خود چاہتے ہیں، حضور خود ممبر بچھواتے تھے، فرمایا حسان چڑھو ممبر ہوتے اور جو مشرکین بھی دور پکڑے تھے. یہ حضور خود چاہتے ہیں، حضور کی چاہت بھی یہی ہے. اور جب حضرت حسان پڑھ کے نا نعت فارغ ہوتے تو حضور فرماتے ہو شفیتا بستش کہتا. کیا لفظ ہے! حضور فرما رہے ہیں رحمت للعالمین، نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا. حضرت حسان نے یہ جھڑپ حضرت حسان کے شادی کیے ہو جائے شیرن میں انہوں نے ترجمہ نہیں کر سکتا کہ میں کہتے سنا دیا تھا میرے بارے بعد آ جاؤ ڈاٹیاں گلا کرتا. میں کہتے سنا دیتا جب تھی اسلام آباد بھی چھوڑ کے نسنا بھائی صحابی ہے گل کرنا گل تو وفات ہی ہوگی نا جب حضور نال بے وفائی ہو جائے. حضرت صدیق اکبر نے جب وفات حرف اٹھیا انہیں کہا نس جان گے. اس میں افضل الخلق نے پھر گل کے کی تھی فنام سس بزر اللہ. وفات کے گل آ جائے کہ لبیک کے الزام آ جائے کہ لبیک جو نمبر ہو گئے پھر لبیک اس کو پہلے مارنا چاہیے. وفائی میں ہے ایک وفات کی قیمت ہوتی دنیا پہ. صبح ہوتا شام ہوتا ادھر بیٹے ادھر خفیہ نا میں آج تک کسی خفیہ بندے نہ نہیں ملیا. 1000 لوگوں نے کوشش کی تھی میں آخر ملنا ہے تو پوری قیادت نہ ملو. اسی میں کی سمجھتا ہوں میں خفیہ جا کے گل کرنے والا میں ملنا بھی نہیں کہتی ملنے میں کیا حال ہے. میں آخر نہیں تھوڑے نال لکھاں دا گھاٹا ہے ملنا. ہاں جی تھوڑے نال نہیں اور بھی بڑی کوشش ہو رہی آپ ملے ایک بار ملاقات کریں. میں کہا ملاقات میدان میں ہوتی آپ میدان حضور کی عزت پر پہرا دے. اب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اعلان جہاد کرو اسی نہ کھڑے ہو. یہ پہلی صفحے ویر چیر سمیت سب سے بولی پہلے میں کھانا چاہتا حضور کی عزت ہوتے سب سے پہلے میں اس دنیا کے نہیں رہنا چاہتا. پھر حضور کے سامنے اتنا تک کم کہنا مر کے پہنچا ہو جہاں اس دل لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. حضور خود چاہتے ہیں. اور جب حضرت حسان حضور کی نعت پڑھتے تھے تو میرا آقا کیا فرماتے سنو. یہ جلسے ہم اس لیے کرتے ہیں بلکہ کعب بن مالک حضور کو آ گیا درباری شاعر عرض کی تھی حضور ان اللہ تعالیٰ قد انزل فی الشعر ما انزل. حضور آپ جانتے ہیں شعر کہنے والوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. حضور اب ہم آپ کے شعر نعت پڑھتے تھے اب شعر میں اب بتائیں ہمارا کیا حکم ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا فرمایا کعب ان المومن یجاہد بسیفہ ولسانہ. فرمایا مومن تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور
زبان سے بھی پوری کر دو آگے رسول یہ جلسہ اس سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی جو ادھر بیٹھے ہیں ان کو بھی کتنی ہو رہی ہے اور جو خبریں پہنچا رہے ہیں ان کو بھی کتنی ہو رہی ہے, جو ویڈیو بنا رہے ہیں ان کی بھی کتنی ہوئی ہے, جو لکھ رہے ہیں ان کو بھی کتنی ہو رہی ہے. میرے آقا نے قسم اٹھا کر فرمایا حضور کی بغیر قسم کی بھی بات فرمایا والذی نفسی بیدہ, فرمایا عقاب اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کأنما ترمونہم علیہ ندھن نبلے, فرمایا آسان عقاب جب تسی میری شان شیر کر دو نا تو میرے دشمن کی مذمت کر دو, فرمایا وہ شیر نہیں ہوں گے وہ انجی ہونا جنہیں تسی انہوں نے نیزے تے تلواروں تے تیرہ آپ کو کرا. اے میرے آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم, فرمایا ایسی جلسے رسمن نہیں کر دے, ایک جلسے نہ بڑا درد ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب تم شعر میرے پڑھتے ہو نا کانما ترمونہم علیہ ندھن نبلے, فرمایا انجی ہونا جو میں سوسی تیر کی بارشوں برسا رہے ہو. تقریر یہ نہیں ہونی چاہیے اگلے تو دھول کا نکڑے اگلے تیر کے لگے وہ بھی کہہ رہے ہیں سارے جی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. میں اگر درد ہویا خالی میری تقریروں کا درد ہویا آج تے غوری آنا ہے, آج جناب تعالی آنا ہے, آج شاہین کی آنا ہے, انشاءاللہ آنا ہے. تسی بالکل یہ تسی میں نہیں کرنا ہے, میرے رب کی خفیہ تدبیریں چلنی ہیں, لیکن اس کے اندر کھڑے ہونا شرط ہے, وہ اس دلی نہیں دکھانی. کیا ہو رہا ہے شوگر کی دوائیاں کھا کھا کے بھی مرد, میں نے ویسے شوگر کوئی نہیں مطلب تسی میں نے سمجھو, ہاں میں نے کوئی شوگر نہیں, ہاں نہ میں نے پریشر ہے, صرف ایک ظاہری ایک پل ہے جہدے وچ گل ہو رہی. زندہ باد زندہ باد ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جی زندہ باد. ایک سید لاتے تھے, انہوں نے جا کے میری درخواست پیش کی کہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, تو آگے سے حکم ملا ہمیں نہیں پتا, ہمیں خود دکھایا ہوگا, ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے. اس کے بعد میرے ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا کہ میں بیمار ہوں. جب وہ چاہتے ہیں بیٹھے رہے تو ہمیں کیا پوچھنا, لیکن گل سیدہ بھی ہے, وہ نہ گل کی تھی سنائی بھی نہیں ہے. میں کہ کتا ہوں, کتے کا معنی یہ نہیں ہونا چار ٹنڈالا, کتے کا معنی ہوتا وفا. کتے کو کتا کہنے کتے جو وفا ہوئے, مالک گھر چھڑ کے چلے جا, کتا پیچھے چھڑ جا اور دوسرے دروازے تے روٹی کھان نہیں جانا, اس دروازے تے جان دے دے. اعلیٰ حضرت قریبی جنہا بار بار جانا میں کتا, وہ معنی ہے وفادار ہے میں رسول اللہ دا, میں مر ہی جاؤں جو اس طرح سے جاؤں. بنو کل بھی مشہور ہے, کبیرہ بنو کل کتے والے لوگ, کتے والے کتوں کتنا حضور نے انہوں نے بھی تعریف کی تھی کہ نہیں بنو کلب تھی. فرمایا 15 شعبان نو میری امت دے اتنے لوگوں کی بخشش ہوگی جی میں بنو کلب کی بکریاں دے وال. بنو کلب عرب وچ مشہور سن وفاداری وچ, اس واسطے انہوں نے بنو کلب پیا. ساڈے لوگ جب میں کہنا نا کتا یہ پریشان ہو جاتے, او کتے کا معنی ہوتا ہے وفادار. اسی وفاداری دعویٰ تے کوئی نہیں, لیکن میں ہر ویلے دعا مانگنا یا اللہ اپنے حبیب کی عزت واسطے جے کھڑا کیتا ہی نا تے ساڈے دلاں چ لالچاں کڈ دے, اپنی خود پسندیاں کڈ دے, نام مریاں کڈ دے, اور غیراں دے نال تعلقات اے ساڈے ذہن چوں کڈ دے. اکو گل یاد رہے, انہیں جانا او نہیں جانا. آخر میں آخر چھیرو تسی ہاتھ کھڑا کرو, میری آواز نہیں آ رہی تانوں, ہاتھ کھڑا کرو سارے. انہیں جانا اور نہیں جانا, اور نہیں جانا ہے گل. اگلی گل حضور نے دعائے جلال کے میں فرمائی. حضور زور میں کھڑے ہو گیا, کہہ رہے تھے غزوہ خندق کے موقع تھے, زور کی نماز قضا ہو گئی, عصر کی بھی قضا ہو گئی. مولا نے فرماتے ہیں جب عصر کی نماز قضا ہونے لگی نا تو حضور نے دعائے جلال کیا فرمائی, ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونی عن صلاة الوسطی فغربت الشمس. مولا علی کا نے سورج بالکل غروب ہونے آ گیا. جب رسول اللہ نے دیکھا ہماری نماز, حضور نے دعائے جلال کیا فرمائی, یا اللہ جنہوں نے ہمیں نماز اثر نہیں نہ پڑھنے دی ان کے گھر بھی آگ سے بھر دے, ان کی قبریں بھی آگ سے. جب رسول اللہ نے ایسی دعائیں فرمائی ہے تو ہم کون ہیں؟ میں بھی یہ دعا کرنا, یا اللہ
جنہیں حضور کی عزت قانون نکالا کیا او دی قبر بھی اگنا بھر دے جنہ ممتاز قادری نو پھٹے لایا انہوں نے گھر پہ قبر آگنا بھر دے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول توجہ بات سنو حضرت سعد بن معاذ نے تیر ماریا ایتھے رکھ اکھن کٹ گئی ابن حلقہ نے ماریا تے کہنے لگا خود آواز ہے ابن کا میدان خندق کے حضور دیکھ رہے سن میرے غلام نے تیر ماریا رکھ اکھن کٹ گئی ہم جن کا کام کرتے ہیں نا ہمیں کوئی برا کہتا ہے تو وہ جواب ہماری طرف سے خدا نہ فرماتے ہیں جب حضرت صاحب نے تیر ماریا نا تو خون نکلیا انہوں نے کہا جھل ہے میں ابن حلقہ کا پتر ہوں میرا تیر جھل رسول اللہ نے آگے سے کیا جواب دیا فرمایا حرک اللہ وجہک فی النار فرمایا اللہ تیرا چہرہ آگ میں جلا دے ہوئے تمہیں میرے غلام کو تیر مارا دسو جب تم ممتاز کو تخت تار کی طرف لے جا رہے تھے اس وقت تمہاری طرف کون سی دعائیں چلا رہا ہے حضور یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ ساتھ میں معاذ کو ضرورت ہے حضور کی دعا کی تو ممتاز کو نہیں ہے مولانا یوسف سلطانی کو نہیں ہے جن کو رضائی نہ ملنے کی وجہ سے آفرآباد جیل میں شہید ہو گئے ابھی تو تمہارے ساتھ بہت کچھ ہونا ہے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے روان سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی ہاں اس کی تو معافی نہیں ہے نا جو تم نے حرکت کی ہے چوری چھوڑنے کی باقی گناہگار کے لیے معافی ہے گناہگاروں کے لیے تو میرے آقا نے فرمایا وانا اول الناس خروجا الى بعثوا وانا قائدهم الى وفدوا وانا خطيبهم الى انصبوا وانا شفيعهم الى حبسوا وانا مبشرهم الى يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر احمد سے میں باہر اور جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی حضور فرماتے ہیں قیادت اس تک میری ہوگی آج جڑے میں بینک کے نعرے بھی شرماندے نا کہ ہاتھ چکن تھے ساڑھے ہاتھ تو اس دن پتہ نہیں کتنے جا پہنچنے ہاں بلند ہوندے جڑے آج انڈر کر دیں نا ہو سکتا ہے پھر قیامت میں اٹھت بھی کوئی نہیں آج لے کی بنا جب حضور دی گل آوے تے ویکھن والا کہے تے جھلے اوئے پاگل نہ ہوئے اوئے لبیک والے جھلے نہ ہوئے بس ساڈو اتنی بڑی خوشی ہوتی میں تو کہندے نا او لبیک والے بڑے جھلے نہ ہوئے میں کہتا ہوں کہ صدیاں بعد بھی سانو یہ انعام تو مل گیا نا کہ محبت سچا وہی ہوگا جو جھلا کیا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میجر صاحب اتنے بیمار یہ بھی جیل وچ رہے کتنی اذیتناک جیل کی شاجی بھی رہے باقی حضرات بھی رہے 45,000 سے پکے میں ویسے کسی اخبار میں بھی لکھا ہوئے لاکھ تو زیادہ لبیک والے قید ہوئے یہ نہ سمجھا سی لبیک ختم کر چکے لیکن چلیا ہوئے مارا سان ختم نہیں نہ ہونا خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے جب یہ خیمہ اسی نام سے کھڑا ہے نا تو تاریخ لبیک یا رسول اللہ بھی اسی نام سے کھڑی ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا حاجی رمضان صاحب کے ناخن چھکتے ہیں یہ تو قیامت میں حساب دینا پڑنا ہے بھائی ناخن کیڑے حساب نہ چھکتے رہے لبیک کا نعرہ لاتا ہے اور تیرا غازی خان میں ایک سید کو لٹا دو جو منہ دی جتیاں مارتے سن ہن لبیک ہے میں آخر لبیک تو ہو گیا گلی گلی دودھ پیتے بچے بھی ہو گئے بیت المقدس بھی نعرہ لا گیا پورے
پورے عالم اسلام میں چلا گیا تو سب کیڑی لعنت کھٹی قیامت والے دن کس نام آتا رو پکارا جائے گا سانو پکارا جائے گا لبیک کھڑے آ جاؤ بھائی اور ایک سید آل رسول سچ دے علاقے دے شیخ الحدیث لاہور انہوں نے میں 10 گھنٹے انتظار کرایا میں کہا نہیں ملنا تو انہوں نے کہا نہیں میں ملنا ہے آخر رات میں 10 بجے انہوں نے ملیا میں نے کہنے لگا تو نام سویر تک نہ ملتا میں تمہیں ملنا سی میں کہا کیوں کہنے لگے میں پچھلے سال مجھے تے گیا تو سید دا چہرہ بھی دستا سی کہ کل سچی کر رہا وہ دی اکھاں بھی دستیاں سن وہ بدن بھی دستا سی کہتا میں رسول اللہ کی زیارت کی تھی میں کہا پھر کہنے لگا چند بندے آ گئے ادھر حضور جلوہ گارن اب خادم نے پوچھا حضور نے کی کہنے نے جڑے بندے آئے انہیں جا کے عرض کی تھی حضور اجازت مندران پہ لبیک کا نعرہ لا دئیے حضور نے فرمایا لاؤ وہ سید کہنے لگے میں مجمع چو آواز لائی او اس لسٹ میں میرا نام ہی نہیں گھڑا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک جڑے لوگ کہتے ہیں سیاسی نعرہ ہے درود شریف ریاکاری نہ بھی پڑھا جائے تو قبول ہو جانا باقی کوئی عبادت ریاکاری نہ قبول نہیں ہوتی میں ہوں تمہارے سامنے پڑھا الصلوۃ والسلام علیہ میرا مقصد ہوئے تسی کہو جی بڑا محب رسول ہے میں ریاکاری نہ بھی درود پڑھا رکھا مادا بھاویں تو ریاکاری نہ پڑھا نہ تو تیرے حبیب دا ریاض کرو جڑے تسی کہندے ہو لبیک دا نعرہ سیاسی بھاویں اسی سیاسی طور تے ماندے نہیں اگر بھاویں سیاسی بھی ہے نا ادھر قبول ہے بھاویں تسی سیاسی طور تے لایا نہ تو میرے حبیب دا ریاض یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک قیامت میں آواز لگی لبیک کھڑے آ جاؤ تے وہ بھی آ جاؤ جڑے لبیک کا نعرہ روکتے رہے پھر کی پڑے گا پھر کی پڑے گا اسی تو بڑا مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں قسم کا خدا ساڑھے وچ کوئی ایسا بندہ نہیں کہ مقاصد کوئی اور ہون اسی تو تسی دعا کرو لبیک کی حکومت آوے ڈاکٹر عبدالقدیر نے وزیر اعظم بنا دی اور تو بڑی ڈھیلی تھی تسی تھوڑا قسم بننا ہے اور تو ساتھ مسیحہ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب کو کہنا حکومت چلاؤ انہیں مجرم بنایا اسی ملت دا ہیرو بناؤں گے کہ اے وہ بندہ ہے جنہیں اٹم بم تیار کیتا بھائی انہیں تو مجرم بنایا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب تو سیدھا وزیر اعظم بن جاؤ صدر بن جاؤ جیٹ شاہ مرضی بن جاؤ اسی ملک کی مسیحی میں اللہ اکبر اللہ اکبر دیا زانہ نے میرے ویسا کی کرے رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا رزق کی کیا کرتا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ سوچتا ہوں تو دل کے احساس سے ہل جاتا ہے اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی کہ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ڈاکٹر عبدالقدیر ملت دا ہیرو ہے کرکٹ کھیلنے والا ہیرو نہیں کرکٹ کھیلنے والا ہیرو نہیں کرکٹ کھیلنے والا ہیرو نہیں غوری بنانے والا ہیرو شاہین بنانے والا ہیرو حدب بنانے والا ہیرو ابابیل بنانے والا ہیرو عبدالی بنانے والا ہیرو خالد ٹیک بنانے والا ہیرو درار ٹیک بنانے والا ہیرو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک کعب بن اشرف کو حضور قتل کرانے کے لیے بھیجا محمد بن مسلمہ نے اس کو نیچے بلایا فرمایا جب میں اپنے وار اچھی طرح ناپ لواں گا پھر تسی تلوار مارنی محمد بن مسلمہ فرمان لگے یار تیرے وارا جو خوشبو بڑی آندی
کہنے لگا ہاں ہاں کیا بات ہے، انہیں جڑی گلا کی کیا بڑی حیات گفتگو ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتا. کہنے واہ. دوبارہ محمد بن مسلمہ فرمانے لگے یار دوبارہ سن لو. انہوں نے کہا سن لو. جب آپ نے ہاتھ قریب کی تھا وال نپے فرمایا دونکم جڑے پاکی پانچ صحابہ نال سے فرمایا مارو تلوار. اودی گردن گئی ڈٹی. محمد بن مسلمہ نے اس دا سر تھپ لیا تے جدو جنت البقیع بالکل آئے نا تے فکبروا اللہ اکبر کا نعرہ لایا. فکبر رسول اللہ. حضور نے مسجد نبوی شریف کا نعرہ لایا اور استاد رسول کی ایک ہی صدا. اس کے بعد صحابی کا بھی نعرہ ہے، خود رسول اللہ کا بھی نعرہ ہے. حضور کتنے خوش ہوئے. حضور چل کے دروازے ہوتے آ گئے. جنت البقیع میں جو سن یا دور دے لفظاں حدیث پاک ہے انہاں دوڑ لا دیتی. انہاں کہ حضور سارا انتظار کر رہے ہیں. جب صحابہ سامنے آئے نا سر ہاتھ نپیا ہوا کٹے آپ گستاخ رسول کا سر اینڈ نپیا ہوا. حضور نے جب دیکھا تو فرمایا افلح الوجوہ، فرمایا تے چڑھے آ رہے اسی مستعد قادر کامل کر دیو یہ حشر کو ہوگا یہ معلوم. جب حضور فرمائیں گے افلح الوجوہ ممتاز کو بلاؤ اس دن جب فرمایا افلح الوجوہ اور غازی ظہیر کو بلاؤ افلح الوجوہ اور راجہ زہیر کو بلاؤ. کہنے لگا افلح الوجوہ تسی کہنے منہ نال جانا ہے حضور کے ساتھ. انہاں تو دیکھ کے حضور فرمایا جڑے آ رہے صحابہ نے وہ کی کیا وجہ ہو کے یا رسول اللہ. حضور ساڑھے چہرے میں کی حیثیت چہرہ انور کے آپ تک ہے. اگلی گل ذرا سنو انسانیت کی باتیں کرنے والے. برماؤ براسہ علی ارض سار چکے ہوئے سی نا. محمد بن مسلمہ مٹھی بھی نہیں کھولی. جب حضور کے سامنے آئے تو اے جس کو کیا حضور یہ گالیاں دیتا تھا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یہ آپ نے کیا کیا ہے بس قتل ہی کافی تھا اس کا سر کاٹ کے کیوں لائے ہو. میرے آقا نے جب اس کا کٹا ہوا سر دیکھا محبوب رحمت للعالمین نے دیکھا اور دیکھا بھی 14 ربیع الاول شریف کو ہے. حضور نے فرمایا الحمدللہ علی قتلہ. یا اللہ تیرا شکر ہے میرا گستاخ مارے گیا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. اپنے اپنے موبائل چلاؤ ذرا. پھر میں حدیث پاک پڑھنے لگا تاکہ تسی اسے روشنی میرا بھی ایمان اسے روشنی سلامت رہے. تسی تو ویسی ساری ایمان سارے چلاؤ بھائی. موبائل ایسے کام ہے ہی کام میں موبائل کا اور کیا کام ایسے دے جائے تو چلاؤ تو تسی کھانے بے کھڑے کو سارے چلاؤ ہر کرسی میں پاس کرتے ہیں موبائل میں چلاؤ صاحب. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تسی ہونا حدیث پاک سنو پھر کوئی علامہ یقین ہوئے علامہ شفیق قادری کو کوئی کہے جی کہ میلاد کا بیان ہے کوئی نہیں. سنو میلاد حدیث پاک پڑھ دے وہاں جیڑا میں حدیث پاک سننا چاہتا وہ ذرا موبائل لائن کر کے ہلا دے. لو جی سنو جی. اور تسی ایسے جڑانا محبت نال سننے توجہ توجہ نہ رکھنی کہ رسول اللہ کا چہرہ انور کیسے تھا. حضور کے مبارک ابرو کیسے تھے. حضور کی مبارک پیشانی کیسے تھی. حضور کی مبارک آنکھیں کیسی تھی. رسول اللہ کا مبارک ناک کیسا تھا. رسول اللہ کے مبارک رخسار کیسے تھے. لمحائے مبارک کیسے تھے. ٹانگے کیسے تھے. پھر حضور کے بازو مبارک کیسے تھے. پھر ہتھیلیاں کیسے تھی. پھر مبارک انگلیاں کیسے تھی. پھر پاؤں کے اوپر والا حصہ کیسے تھا. نیچے والا حصہ کیسے تھا. رسول اللہ دیکھتے کیسے تھے. رسول اللہ مسکراتے کیسے تھے. پڑھا اور سارے آخر سے بھی آواز آوے پھر پڑھتا ہوں. سارے بھائی آخر والے بولو سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت
خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه تلالى القمر ليلة القدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره وأظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابق من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب وأقنى العرين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس عنبر المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك أشهر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسم الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبض عنهما الماء ولا زال طلع يخطو تطيفا ويمشي هونا غري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف النظر إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك